الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں نسبت قرآن اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند ایک گزارشات پیش کی جائیں گی۔ معزز ناظرین، ہم مسلمان ہیں اور ہم نسبت کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت کا عظیم ہمارے اوپر جو ہے وہ انعام ہے کہ ہماری نسبت اور ہمارا تعلق جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ ہے، اور جس چیز کی نسبت اور تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس چیز کو عظمت اور شان عطا فرماتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات بلند ہے، اسی انداز کے ساتھ اللہ رب العزت کا کلام بھی عظمت والا، شان والا ہے۔ اسی لیے جس چیز کی نسبت، جس انسان کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتی ہے، جس انسان کا تعلق یا جس چیز کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس چیز کو اور اس انسان کو بھی عظمت سے نوازتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے، عام کپڑا ہے۔ جب ہم بازار کے اندر جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے تو اپنے لیے بھی کپڑے خریدتے ہیں اور ایک ردی سا بالکل ہلکا سا کپڑا لیتے ہیں، اور اس کو جب ہم گھر لے کے آتے ہیں اس کا غلاف بناتے ہیں، اس کو قرآن مجید کے اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ بظاہر جو ہے یہ عام اور ردی سا کپڑا ہے، لیکن جب اس کپڑے کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہوتی ہے تو اب جب ہم اس قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ غلاف اور وہ کپڑا ہوتا ہے، ہم پہلے اس کپڑے کو بھی چومتے ہیں پھر قرآن مجید کو۔ اسی لیے اور اسی طرح ایک لکڑیاں بہت ساری ہیں، قیمتی ہیں، لیکن عام ردی سی لکڑی ہوتی ہے۔ جب ہم اس کو ریحل بناتے ہیں جس کے اوپر قرآن مجید کو رکھتے ہیں تو اب ہم جو ہے اس ریحل کا، اس لکڑی کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح اوراق تو بہت ہیں، کاغذ تو بہت ہیں، لیکن وہ کاغذ جس کی نسبت، جس کاغذ کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتا ہے، ہم اس کاغذ کو چومتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر قرآن مجید لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جس انسان کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتی ہے، جس انسان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتا ہے، ہم اس کا ادب احترام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو شان اور عظمت سے نوازتے ہیں کہ ہم اب اس انسان کو، حافظ قرآن کو اپنے آگے کھڑا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دنیا کے بڑے بڑے تاجر، وزیر، مشیر سب پیچھے ہوتے ہیں، اور ایک غریب کا بچہ، جس بچے کی نسبت اور تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہوتا ہے، اب وہ لوگوں کا امام ہو چکا ہے۔ یہ نسبت قرآن کی وجہ سے دنیا کے اندر عظمت ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت صاحب قرآن کو عظمت سے نوازے گی۔ اور اسی طرح مہینے تو سارے شان والے ہیں، لیکن سب سے عظیم مہینہ رمضان المبارک والا عظیم مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے خود رمضان المبارک کی عظمت کو بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ دیکھو رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسی عظیم دولت اتاری۔ اب قرآن مجید کی نسبت جو ہے رمضان کے ساتھ جب ہوئی تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ تو اس لیے جس چیز کی نسبت بھی قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو عظمت سے نوازتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ہمارے اوپر بہت سارے احسانات فرمائے، ان میں سے ایک عظیم جو انعام اور تحفہ ہے وہ قرآن مجید جیسی عظیم دولت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ لہذا ہمیں قرآن مجید کا ادب احترام بھی کرنا چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اپنی اولاد کا تعلق بھی قرآن مجید کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ہم نسبت قرآن کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر بھی عظمت ملے اور قبر کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت ہمارا فیصلہ جنت کا کرے۔ تو قرآن مجید
بڑی عظیم کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بڑی عظمت سے نوازا ہے، اور ہر انسان کو جس انسان کا تعلق اور نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی شان عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن مجید کو اتارا بھی ہم نے ہے، اس ذکر کو اتارا بھی ہم نے ہے، اور ہم اس کی حفاظت بھی خود کریں گے۔ دیکھو تورات، انجیل، زبور یا باقی آسمانی کتابیں جتنی نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کو بھی اتارا، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اتارا، اور حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے خود اللہ رب العزت نے اس کو تلاوت فرمایا، اور اس کے بعد ہمیں عطا فرمایا ہے قرآن مجید، اور پھر ہمیں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اس قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کی حفاظت کر کے دکھا کہ دیکھو آج کتنے 100 سال، تقریباً 1500 سال ہونے کو ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کے ایک نقطے کے اندر بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ جس طرح شیطان انسان کا دشمن ہے، تو شیطان قسم کے لوگ ہر دور کے اندر رہے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کے اندر رد و بدل ہو جائے، تاکہ مسلمان یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے قرآن مجید کو جس طرح اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے، ہماری کتاب ہمارا کلام مجید جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اسی انداز کے ساتھ حجاج بن یوسف کے دور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید کے اوپر زبر، زیر اور پیش یعنی اعراب لگوائے۔ جب یہ کام ہو رہا تھا اس وقت یہودیوں کا ایک قافلہ آیا اور آ کے کہنے لگا اے حجاج بن یوسف، تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، دین کا کام ہے، بڑی بات ہے، لیکن ہمارا ایک جو ہے کام ہے، وہ کام یہ ہے ہمارا کام کر لے اور جو کچھ تو چاہتا ہے ہم تجھے دے دیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ کام کون سا ہے؟ وہ کہنے لگے یہودی قرآن مجید کے اندر ہمارے آباء و اجداد کا واقعہ موجود ہے کہ ایک اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان دونوں کا واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے یہودیوں کی بستی پر جب ان کا گزر ہوا تو یہودیوں سے کھانا طلب کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس انداز کے ساتھ بیان فرمایا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان کی مہمان نوازی سے یہودیوں نے انکار کر دیا۔ تو یہودی کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کا واقعہ موجود ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کھانا دینے سے انکار کر دیا ہے، لہذا آپ سے گزارش یہ ہے، ایک چھوٹی سی درخواست ہے، وہ یہ کہ فَأَبَوْا کی بجائے فَأَتَوْا کر دو، کہ با کا نقطہ اٹھا کے اوپر لگا دو اور ایک ساتھ نقطہ اور لگا دو تاکہ فَأَتَوْا ہو جائے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے کھانا دے دیا، یعنی انہوں نے یہودیوں نے مہمان نوازی کی، ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ حجاج بن یوسف اس نے کہا تم بیٹھو، گھر گیا اور تلوار اٹھا کے لایا۔ یہودیوں کا ایک جتنا وفد ہے 8-10 آدمیوں کا، سب کو قلم جو ہے وہ قلم کر دیے اور کہنے لگا کہ جو انسان مجھے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کے اندر رد و بدل کا کہے گا، حجاج بن یوسف اس کے بارے میں یہی فیصلہ۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اسباب کے درجے کے اندر قرآن مجید کی حفاظت فرمائی۔ حفاظ کرام نے قرآن مجید کے اعراب اور قرآن مجید کے شکل و صورت کی حفاظت فرمائی، اور اسی انداز کے ساتھ محدثین نے حدیثوں کے ذریعے، مفسرین نے تفسیر کے ذریعے، خطباء نے خطابت کے ذریعے، مدرسین نے تدریس کے ذریعے مختلف انداز کے ساتھ قرآن مجید کی حفاظت کو اپنایا۔ قرآن مجید آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس لیے قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے، ہمیں اس کے ساتھ نسبت ہے، ہمیں اس کے ساتھ تعلق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کریں۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفاظ اکرام بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ اپنے سینے کے اندر قرآن مجید کو محفوظ کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العزت کئی لوگوں کو
اس قرآن مجید کے ساتھ نسبت کی وجہ سے عظمت سے نوازا۔ القرآن حجت اللہ کا، حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن جو ہے قیامت والے دن تیرے لیے نور ہوگا، حجت ہوگا، ہدایت ہوگا، روشنی کا ذریعہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود بھی قرآن مجید پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن مجید پڑھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے پہ اللہ رب العزت نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ تورات، انجیل، زبور یا باقی جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان کے پڑھنے پہ کوئی اجر و ثواب نہیں تھا، بلکہ ان کی مثال تو ایسے تھی کہ جس طرح آج وکلاء پاس جب جاؤ تو ان کی الماری کے اندر مختلف کتب موجود ہوتی ہیں، جس مقدمے پہ بحث کرنی ہو اس کو دیکھتے ہیں اور فوراً دوبارہ رکھ دیتے ہیں۔ اسی انداز کے ساتھ پہلی جو جتنی کتب تھیں تو جس موضوع پہ ان کو ضرورت ہوتی تھی اس کو اٹھاتے تھے، اس موضوع کو تلاش کرتے، دیکھتے اور فوراً رکھ دیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسی عظیم دولت سے ہمیں نوازا، اور پھر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس پہ اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام حالات کے اندر جس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت 10 گنا اس کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی ایک نیکی پہ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی انداز کے ساتھ قرآن مجید کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف، گویا کہ جو آدمی الف لام میم پڑھتا ہے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ عام حالات کے اندر ایک آدمی باوضو ہو کے پھر بکثرت قرآن مجید کی تلاوت دیکھ کے کرتا ہے، اور ایک آدمی نماز کی حالت کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ایک آدمی نماز کے اندر بھی حالت تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، اور پھر رمضان مبارک تو پھر نیکیوں کی کیا کہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری نسبت، ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ قائم فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دن رات ہر وقت بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسا دوست ہے جو با وفا ہے۔ اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید ایک ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا مقبول ہے، ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش اللہ رب العزت کل قیامت والے دن قبول فرمائے گی۔ تو اسی لیے آج ہم قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا ہے تو ہمیں چاہیے بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ بزرگان دین کے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ وہ قرآن مجید کو کئی بزرگوں کے متعلق آتا ہے پورے دن کے اندر قرآن مجید پورا پڑھ لیتے تھے، کئی بزرگوں کو متعلق آتا ہے رات کے اندر، کئی بزرگوں کو متعلق آتا ہے 3 دن اور 3 رات۔ تو اس انداز کے ساتھ کیونکہ ان کی جو ہے نسبت اور تعلق قرآن مجید کے ساتھ اس انداز کے ساتھ تھا تو وہ ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن مجید بکثرت پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین کریں، جس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ خود بھی نیک بنو، اپنی اولاد کی بھی فکر کرو، اولاد کی تعلیم و تربیت کرو، یہ والدین کے حقوق کے اندر شامل ہے۔ اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت والا دن ہوگا تو اس وقت اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والد کو بلائیں گے، البس بالغہ تاجا یوم القیامہ ذوقہ احسن من ضوء الشمس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں کے سامنے اس کی دستار فضیلت ہوگی، دستار بندی ہوگی، جس طرح آج ہوتی ہے کہ چند لوگ ہوتے ہیں، چند ہزار لوگ ہوتے ہیں، کل قیامت والے دن ساری کائنات ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں ہیں تمام لوگ وہاں موجود ہوں گے، انبیاء بھی موجود ہوں گے، صدیقین بھی موجود ہوں گے، شہداء بھی موجود ہوں گے۔ ان تمام لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والد کو بلائیں گے، البس بالغہ تاجا یوم القیامہ، ایک خوبصورت نورانی تاج حافظ قرآن کے والد کو پہنائیں گے، ذوقہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی اتنی ہوگی جس کے سامنے سورج کی روشنی ختم ہوگی۔ جس طرح آج بھی آسمان میں دن کے وقت
ستارے موجود ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح کل قیامت والے دن جو ہے اللہ رب العزت ایسا نور اس حافظ قرآن کے والد کو عطا فرمائیں گے جس کی وجہ سے سورج کی روشنی اس کے سامنے ختم ہو جائے۔ اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اتنا عظیم انعام اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والد کو عطا فرمائے۔ اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے کہ کون سے لوگ ہیں، کیا یہ انبیاء ہیں، کیا یہ صدیقین ہیں، کیا یہ شہداء ہیں، کیا یہ اولیاء اللہ ہیں، کیا اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ کوئی عالی شان مرتبے والے نہیں ہیں، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ غریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید کا حافظ بنایا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے حافظ قرآن کو شان سے نوازا کہ دیکھو دنیا کے اندر غریب قسم کا آدمی ہے، بظاہر کوئی آدمی اس کو سلام بھی نہیں کرتا، لیکن جب اس کا تعلق، جب اس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہوتی ہے، مصلی نبوی کا وارث بن جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بڑے بڑے خطباء، اس کے پیچھے بڑے بڑے وکیل، اس کے پیچھے بڑے بڑے وزراء اور ہر قسم کے دنیا کے تاجر بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن حافظ قرآن بظاہر غریب ہوتا ہے، اس کے والد کو کوئی سلام نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ساتھ نسبت اور تعلق کی وجہ سے اس کو عظمت سے نوازا کہ دیکھو وہ مصلی نبی کا وارث ہے۔ اور قبر کے اندر جب حافظ قرآن جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، قرآن مجید انسانی شکل کے اندر آتا ہے اور اس کے تمام سوالوں کے جواب خود قرآن مجید دیتے ہیں۔ اور پھر کل قیامت والے دن قرآن مجید خود سفارش کرے گا، کہے گا یا اللہ، یا مجھے اپنا کلام کہلوانا چھوڑ دے، یا میں جس کے بارے میں سفارش کر رہا ہوں اس کی سفارش قبول کرے۔ اور اللہ رب العزت فوراً اس بندے یعنی قرآن مجید کی سفارش کو قبول فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید حافظ قرآن کو اللہ رب العزت یہ شان قیامت والے دن عطا فرمائیں گے کہ اس کی 10 ایسے آدمی وجبت لہم النار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن پر ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن کی شفاعت کی وجہ سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو ہے وہ جنت عطا فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنی اولاد کو ناظر قرآن مجید کی دولت سے یعنی کہ عطا فرماتے ہیں، جو اپنے اولاد کو جو ہے ناظر قرآن مجید پڑھاتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے بھی ان کی بخشش، ان کے والدین کی بخشش فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری اولاد کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہو۔ اور حافظ قرآن کو اللہ رب العزت قیامت والے دن کہیں گے، اے حافظ قرآن، تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، اور والناس کی سین پہ تیرا آخری مقام ہوگا۔ اور اس انداز کے ساتھ تلاوت کر، کما کنتا ترتل فی الدنیا، ٹھہر ٹھہر کے، مزے لے لے کے، پرسکون، جس طرح دنیا کے اندر تو پرسکون مزے لے لے کے ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کیا کرتا تھا، آج بھی اسی انداز کے ساتھ کرتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہوگا۔ تو اس لیے جس انسان کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس انسان کو اللہ رب العزت عظمت سے نوازتے ہیں۔ صرف انسان نہیں بلکہ جس چیز کی بھی نسبت۔ اس لیے اب رمضان المبارک اس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہوئی تو عظیم، جس طرح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا استقبال رمضان کے حوالے سے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، کہ رمضان المبارک عظیم مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ اس مہینے کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ہماری نسبت جب قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا جو ہے آداب کا خیال کریں، قرآن مجید کے حقوق کا خیال کریں، قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کریں۔ قرآن مجید جس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کریں۔ قرآن مجید کے اندر جتنے اوامر ہیں، جتنے احکامات ہیں، جتنے حکم ہیں، ان پہ عمل کرنا، جتنے نواہی ہیں، جن کے اندر جن جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں روکا ہے ان سے رکنا، یہ آداب اور حقوق قرآن کے اندر شامل ہے۔ ویسے علماء کرام نے 5 حقوق قرآن مجید کے لکھے ہیں مختصر۔ سب سے پہلا حق جو ہے ایمان بالقرآن ہے، کہ اس چیز پر ایمان رکھنا کہ قرآن مجید منزل من اللہ کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے،
آسمانی کتاب ہے، اللہ رب العزت کی سب سے عظیم کتاب ہے۔ اس پہ ایمان رکھنا کہ قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں تمام برحق ہیں۔ اس کے بعد تلاوت قرآن ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بکثرت، اور پھر اس کے بعد عمل بالقرآن ہے کہ قرآن مجید پہ عمل کرنا، کیونکہ یہ قرآن مجید عمل کی کتاب ہے، اور فہم قرآن مجید کو سمجھنا کہ قرآن مجید ہمیں کہتا کیا ہے، جو حقوق کے اندر شامل ہے، اور آخری جو حق ہے اشاعت اور تبلیغ ہے قرآن، کہ قرآن مجید خود بھی پڑھو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ اس لیے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے پوری کائنات کے اندر سب سے بہترین وہ انسان ہے جو خود بھی قرآن مجید پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن مجید پڑھائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم اور استاد بنا کے بھیجا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو قرآن مجید پڑھایا، پھر صحابہ کرام نے آگے چلتا چلتا آج ہم تک قرآن مجید جو ہے وہ پہنچے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے تمام حقوق کو بھی ادا کریں، قرآن مجید کے آداب کا بھی خیال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہماری نسبت اور ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید جن جن چیزوں کا ہمیں حکم کرتا ہے ان پہ عمل کرنا، اور جن جن چیزوں سے قرآن مجید روکتا ہے ان سے رکنا۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔